صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی صورتحال آج ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر آنے سے پہلے کہ تحریک انصاف کی حکومت بچ سکتی ہے یا آپ کو خطرے میں آج تو صورتحال بڑی افسوسناک بھی ہے اس لحاظ سے کہ میرا خیال ہے یہ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی. جمہوریت کے اور بہت سارے تقاضے ہیں جس کے تحت ہونی چاہیے تھی، لیکن اب بڑی مشکل لگ رہی ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے. حکومت کا بچنا مشکل لگ رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کیسے بچ پائیں گے وہ؟ اور آپ کو لگتا ہے اور کچھ سنجیدہ اقدامات کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر مشیران صحیح ہوئے تو ایسے فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے جمہوریت بھی بچ پائے اور پاکستان بھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت سارے آپشنز ہیں میرا خیال ہے. میرا جمہوریت اور پاکستان بھی اور عمران خان کی حکومت بھی، یا عمران خان کی حکومت کا بچنا مشکل ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے، اور میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جس پہ کہ غور کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے جی، اور عمران خان وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ یہ شاید مجھے مشکل لگ رہا ہے. اچھا، ابھی بھی اگر عمران خان چاہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت بچا سکتے ہیں، ان کا اپنا بچنا آپ کے خیال میں مشکل ہے؟ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسا ممکن شاید ہے. اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اور کافی کا جو بھی فیصلہ آپ کے خیال میں ان کے بغیر بھی بہت مشکل ہے. اب لگ ہی رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہماری جانب سے کلیئرٹی ان چیزوں کو میں مدد دے گی. تو ہمیں تو بہت ساری چیزوں کی خود وضاحتیں چاہیے اور بہت ساری چیزوں کی گارنٹیز چاہیے دونوں جانب سے. آپ کو پتہ ہے ہم تو ساتھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ وزیر اعظم ہی ہمارے بہت سارے معاملات کے حوالے سے پتہ لگے کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی حکومت میں بیٹھنے کا ہمارا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. حکومت کے اندر وزارتوں میں حصے یہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں ایم کے لیے. اگر اس کے 100 لوگ لاپتہ ہوں اور اس کو بنیادی سہولتوں سے بھی ایک صوبے میں حاصل کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو، تو ہمیں تو بھی بہت سارے فیصلے کرنے ہیں اور اسی کے راستے میں. تو فیصلوں میں آپ کے لیے ایک بڑی مشکل سی صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سارے مطالبات درست ہیں اور سائن اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر دوسری طرف جب آپ اس حکومت کے اندر گئے تھے تب بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، تو انہوں نے معاہدے پر نہیں عمل کیا جس طریقے سے معاہدہ کیا گیا تھا. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کر دے گی معاہدے پہ عمل؟ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی اس کی تاریخ تو اس حوالے سے بڑے ڈاؤٹس پیدا کرتی ہے، لیکن شاذب اتنے عرصے سے جو ہم مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو اسی لیے کر رہے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کیوں گئے تھے؟ قبضہ کرنے تو نہیں گئے تھے، اپنے مطالبات لے کے گئے تھے کہ آپ سنیں. تو انہوں نے سنا نہیں، لاٹھی چارج شروع کر دیا، شیلنگ شروع کر دی. اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگری بھی ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھیں گے. اور میرا خیال ہے یہ گارنٹیز تو ہمیں نہیں، اس قوم کو چاہیے جو 50 سال سے ہر طرح سے جس کے حصے کا حصہ اور اس کا حق لیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں بلکہ ایم کیو ایم کو میری ذاتی رائے میں تو حکومت کا حصہ بننے کے بجائے حکومت سے ان علاقوں کا جہاں سے ہمارا مینڈیٹ ہے 35 سال میں، اس کا شیئر لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا حق بھی ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا بھی، اور یہ فرض بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. ان سے جو ملاقات ہوئی تھی تو ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی جانب سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ وہ بہت سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی وقت آ گیا ہے کہ یہ دراڑیں مزید گہری نہ ہوں اور یہ خلیج مزید وسیع نہ ہو، اور اس پہ کوئی کام ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی کمٹمنٹ ہے اور ایسی کوئی نیت ہے تو ہم بھی بلا وجہ وہ اعتراض نہیں کریں گے. اور ایز آف ناؤ، کیونکہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کے ہمارے الائز ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مل کر فیصلہ کریں گے، ان کا 100% جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. اس وقت بھی ایسا ہی ہے کہ ایم کیو ایم کا بھی 100% جھکاؤ؟ نہیں جی، 100% جھکاؤ نہیں ہے. یہ کہنے دی کا مجھے جو سچ ہے، چاہے آپ کی سیاست کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، جو ہمارے ماضی میں بھی ہم نے معاہدے کیے ہیں، اگر کسی معاہدے پہ کسی حد تک عمل درآمد ہوا ہے تو اسی پی ٹی آئی کی حکومت میں، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے، دیر سے کیے گئے. خود پی ٹی آئی سندھ نے ہمیں اپنا حریفی سمجھا اتحادی ہونے کے باوجود. اور جو باقی 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں ہے، لیکن ہم ایک فریش اس کے ساتھ امید کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کی ہے. اور یہی بات ہے جو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے لوگوں کو، کارکنوں کو، عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم جد و جہد کر رہے تھے اسی لیے کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا حکمران یا وفاق ہمارے ان مطالبات کو سنیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایگری کیا تو ہم مطالبات کو سنانے پہنچ گئے. وہ اس مطالبات سے بھی ایگری کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر جو میٹنگیں ہوں گی اس میں بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی. یہ ملاقاتیں شراکت نہیں ہے کوئی.
اگر کل ہمیں لگے گا کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس مینڈیٹ کی تعظیم، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیں تسلیم کریں، ہم ان کے مینڈیٹ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہماری مینڈیٹ کی تعظیم کریں، جو ہمارا حق ہے۔ اور جو سندھ میں پہلے سے ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے دور میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا تھا، پھر جو وہاں پر کوٹا سسٹم ہے انوکھا قسم کا جو کسی صوبے میں نہیں ہے، ہم تو اسی کو ختم کرنے کے بجائے اس پہ کہہ رہے ہیں کم سے کم امپلیمنٹ تو کریں، نہیں ہے تو پھر وہی روڈیں ہوں گی، وہی ہمارے مطالبات ہوں گے، وہی جدوجہد ہوگی۔ اور مجھے یہ بتائے گا کہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ، میرا خیال دیر کر دی نا، جس زمانے میں یہاں پر پرابلم ہو رہی تھی کرپشن کے، وہ آپ کے میڈیا کے ذریعے پتہ لگ رہا تھا، لا اینڈ آرڈر خراب تھا، تو آپ کو ایسے موقع پہ کرنا چاہیے تھا نا اپنے اقتدار کے لیے۔ تو گورنر راج کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں شاید دیر کر دی ہے۔ اور بطور اتحادی آپ سپورٹ نہیں کریں گے اس بات؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو بھی پائے گا صاحب۔ اور اب آپ کے لیے ایک مشکل سچویشن یہ ہے کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں جن پر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اس پہ آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں تحریک انصاف سے ہے، اور جس پر آپ کا یہ بھی کلیم ہے کہ وہ آپ سے جو آپ نے ساری سیٹیں ہاری ہیں وہ کوئی صحیح الیکشنز کے ذریعے نہیں ہاری ہیں، مگر جو آپ کا بیانیہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہے، تو پی ٹی آئی آپ کے خلاف وہ بیانیہ استعمال کر کے آپ کو دوبارہ ٹف کمپٹیشن دے رہی ہوگی، تو کیسے چوز کریں گے آپ کہ آپ نے بیانیہ جن کے خلاف بنانا ہے، الیکشن جن کے خلاف لڑنا ہے؟ نہیں، جو حقیقت ہے سیاست کے لیے بیانیہ تو یہ ہے کہ اصل میں تو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے نا، دیکھیں وہ الیکشن تو پی ٹی آئی نے نہیں کروائے تھے، اس کی بینیفیشری ہے وہ، اور پی ٹی آئی نے جس غیر سنجیدگی کے ساتھ یہ 3-4 سال گزارے ہیں، تو میں تو خوش ہوں کہ یہ والا آپشن بھی ایگزاسٹ ہو گیا نا سندھ کے شہری علاقوں کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ہم نے کوئی بہت اچھا ہو سکتا ہے ایم کیو ایم نے بہت اچھی طرح سے یہ 4 سال نہ گزارے ہوں، لیکن کوئی ہمیں ریپلیس بھی تو نہیں کرنے آ رہا نا پراپرلی سنجیدگی سے۔ کراچی کے شہر کو یہ 14 سیٹوں کے ساتھ مینڈیٹ اپنے جینوئنلی مینڈیٹ کو اپنے حق میں کر لیتے نا، نہیں کیا ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی کمپٹیشن آنے والے الیکشن میں ہونے جا رہا ہے ہمارے کسی سے۔ بہت ساری چیزیں کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ اس حکومت کے لیے مینیج کر دی جاتی تھی، اس وجہ سے بھی ایک سیاسی طور پر معاملات کو مینیج کرنے کی اس حکومت کو عادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے فیلئر ہوا۔ میرا خیال ہے بات بڑی حد تک صحیح ہے، ان کو بھائی آپ خود ہی تیرنے دیا جاتا تو سیکھ بھی لیتے نا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر انہوں نے تجربہ نہ کیا ہو تو مشکلات سیاسی انداز میں ڈیل کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکی پی ٹی آئی۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ جب آئے بھی وزیر اعظم آپ سے ملنے تو اس وقت بھی انہوں نے بات نہیں کی، چودھریوں سے بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی تھی، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بات نہیں کی، ہمارے پاس بھی آئے تب بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں ہم نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی، ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں لگتا تھا کہ وعدے یاد دلانے کا وقت تو گزر گیا ہے نا، کب تک یاد دلاتے۔ اور پھر اگر لگے کہ وزیر اعظم خود سمجھتے ہیں کہ لاپتہ ساتھیوں یا آفیسز یہ لوگوں کے کیسز کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم بھی بیٹھ کے کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو اب ایسا وقت ہے کہ وہ کچھ آفر کریں اور کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور آپ مان جائیں، یا ٹائم گزر گیا؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ کہیں تو صحیح، کچھ یہی بتا دیں کہ کچھ یہی کہہ دیں کہ بھئی یہ جو ڈیلیور کرنا تھا 4 سال میں کیا کر لیا ہے، کر سکے ہیں اور کیوں نہیں کر سکے، اس کے بھی تو کبھی سیریسنس کے ساتھ اس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اب کیا ہوگا، لائک آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ یہ تو جو ایم این ایز ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، کب تک آپ فیصلہ اناؤنس کریں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو نہ تو وزیر اعظم بننا ہے، نہ کہیں کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ پریزیڈنٹ بننے کی کوئی خواہش ہے، تو جلدی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور مگر جن کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے انہیں تو وزیر اعلیٰ بننا ہے، پرویز الہی صاحب جو بھی بنے وہ ان کو فیصلہ کر لیں اپنے وقت سے، ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور ان کے حالات مختلف ہیں، ہمارے حالات مختلف ہیں، ان حالات کا سامنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری بات کو سمجھنے میں بڑی دیر سے ان کو مشکل ہوتی ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو ابھی کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ جس دن ہوگی اسی دن آپ اس دن ہمارے پاس اس وقت تک کی مدت ہے، اس وقت تک کی مدت